جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان شریف ختم ہونے کو ہے اور عید کا دن آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ عید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے تاکہ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آخر قرآن کیا کہتا ہے عید کے بارے میں۔ کیا واقع جو ہم عید مناتے ہیں، مسلمان جو عید مروجہ سال میں 2 مرتبہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر منائی جاتی ہیں، کیا اس چیز کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، جیسے میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، سب سے پہلے لفظ کو پکڑتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ عید کا لفظ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کی میننگ کیا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خوشی۔ کسی بھی چیز کی خوشی فیل ہونا اور اس خوشی کو منانا، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتائی ہے، اس کی ورڈ میننگ بتائی ہے، یہ میں نے کوئی اپنے طرف سے نہیں بتائی، کیونکہ عید کا لفظ قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ آیت بھی شیئر کروں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عید کی لفظ کا جو میننگ ہے وہ واقعی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2 عیدیں منائی جاتی ہیں۔ ایک رمضان شریف جیسے ختم ہوتا ہے تو شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو شوال کا پہلا دن ہم عید مناتے ہیں۔ عید کیوں مناتے ہیں؟ وہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ عام حدیثوں میں اور ہمیں جو کہانیاں ملتی ہیں روایتوں میں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ روزے پورے کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے، تو اس کا تحفہ عید کی صورت میں ملتا ہے، عید الفطر کی صورت میں۔ اس میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے ایک فیسٹیول ہوتا ہے مذہبی۔ بالکل اسی طرح پھر عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے جو 10 ذوالحج کو منائی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد جانور ذبح ہوتے ہیں، سنت ابراہیم کی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے اور وہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس میں بھی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے، جب بھی کوئی کام آپ کو پورا کرنے کو کہا جائے اور اس کو اس وقت پر پورا کر دیا جائے تو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد اس خوشی کو عید کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ رمضان شریف کے پورے روزے آپ نے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ تقوی والے بنو، متقی بنو، تو آپ جب پورے روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد اسی جو خوشی ہوتی ہے، جب ایک آپ نے کسی کا کہنا مانا تو اس خوشی کو عید کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، عید کا لفظ عربی کا ہے جس کا مطلب ہے خوش ہو جانا، اور قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ اس میں سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت، آپ اگر اس کو 112 سے دیکھیں گے تو تھوڑا آپ کو پس منظر کلیئر ہوگا، لیکن میں کیونکہ تھوڑا جلدی میں یہ بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر رہا، تو اس میں یہ ہے کہ حواری جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کو بھی پتہ ہے، قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، قرآن کی حدیثوں کے بارے میں لوگوں کو بڑا کم علم ہے، تو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ حواری حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا، یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں ان 2-3 آیتوں کا، آپ بڑی پڑھ لیجئے گا، تو انہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں، یہ سورہ مائدہ میں ہے اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. انہوں نے کہا حواریوں نے کہ ہمیں آسمان سے ایک ٹیبل، جو کھانے پینے کی ٹیبل ہے وہ مل جائے، ہم وہاں سے کھائیں تو کیا بات ہو جائے. تو پھر 114 میں آیت پڑھتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک عید کی بات ہو جائے، خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ عید کیسے ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے، کیونکہ ان کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں آپ دعا کیجئے، تو انہوں نے دعا کی کہ ہمیں آسمان سے مائدہ نازل فرما. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ٹیبل، ایسا دسترخوان، اور ہم وہاں سے کھائیں اور ہمارے لیے عید ہو جائے. تو عید کا لفظ ایک مرتبہ ہی قرآن میں آیا ہے، سورہ مائدہ 114 میں. اور لوگ آج تک، افسوس کی بات یہ ہے کہ من و سلوہ کو وہ دسترخوان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ من و سلوہ اور چیز ہے. اس پہ میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. من و سلوہ کیا ہے؟ کیونکہ من و سلوہ عام یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایک پنچھی ہے بٹیر کی طرح، اس کو کہا جاتا ہے، اور میٹھا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو من و سلوہ، تو میں نے اس پہ بھی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن آج ہم بات کریں عید کی. تو دیکھنے والوں، سننے والوں، یہ بات ذہن میں رکھ دیں کہ ہمیں ایسا کوئی بھی قرآن میں ہمیں چیز نہیں ملتی کہ عید ہوگی، عید کی نماز ہوگی اور یہ ساری چیزیں. ہاں، منانے میں کچھ نہیں. اگر کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے یا کچھ ہے، لیکن اصل چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے، عید ان کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں عید کا مقصد ہے خوشی، تو عید ان کے لیے ہے. آپ سوچیں کہ خوش ان کو ہونا چاہیے، یا عید ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا اور روزے رکھے. باقی یہودی عیسائی بھی عید مناتے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں میں عید منانے کا ذکر ملتا ہے. اور نہ صرف ان کی، بلکہ آپ کو ہندوازم میں بھی یہی تہوار ملیں گے. تو روزوں کے بغیر عید منانا کوئی مطلب کی بات نہیں ہوتی. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، کوئی لوگ روزے بھی نہیں رکھتے اور عید کا انتظار کرتے ہیں. تو اس کا روزوں کے بغیر عید منانا کوئی مطلب کی بات نہیں. اس لیے جنہوں نے روزے پورے کیے ان کو میری طرف سے عید مبارک، اور باقی لوگ جنہوں نے بنا کسی عذر کے روزے چھوڑے، وہ لوگ اپنی اصلاح کریں.